اللہ اکبر، یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے۔ او لوگوں تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا میں بیٹیوں کا شان عرض کر کے جاتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، علی پور کے غیور مسلمانوں، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میری بیٹی پیدا ہو گئی، میں کیا مٹھائی کھلاؤں گا، میں کیا کسی کو چائے کی پیالی پلاؤں گا۔ میں نے اپنے علماء کرام سے سنا، فرمایا باپ پریشان ہو کے سوتا نہیں، سونے جیسی شکل بنا کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، کندھے پہ تھاپی مار کے کہتا ہے اٹھ جا، اللہ نے تجھے بیٹی کا باپ بنایا، وہ وعدہ کر رہا ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہر میدان میں مدد کرنا میرا کام ہے۔ اتنی بڑی بشارت۔ نماز پڑھا، نماز کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کر نہیں کیا، روزے کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کے نہیں کیا، زکوٰۃ دینے پر میرے عزیزو جو اجر ملے گا جنت کا وعدہ منبر پہ آ کے نہیں کیا۔ پریشانی کے عالم میں حجر مبارک سے اٹھے اور جلدی جلدی نبوت والی چادر کندھے پہ ڈال کے منبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا روم والو، فارس والو، غفار قبیلے والو، قبا کی بستی والو، انصار مہاجر سارے کے سارے آ جاؤ، اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے بتاؤ چار بیٹیاں کس کی؟ یا رسول اللہ چار بیٹیاں کس کی میری؟ تین بیٹیاں کس کے پاس ہے؟ تین بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ چار بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ جب دو چار کھڑے ہو گئے پر میں او لوگوں خوشخبری سنانے کے لیے آیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ آرڈر دے میں بولتا ہوں، اس کا آرڈر ہوتا ہے میں خاموش ہوتا ہوں، اس کا آرڈر تھا میں نے ممبر پر آ کے اعلان کر دیا جس کے چار بیٹیاں ہو، جس کے تین بیٹیاں ہو، او لوگوں کتنے مقدروں والا باپ ہے، کتنے مقدروں والا وہ جوان ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں ساری دنیا مجھے تکتی پھرے گی، مجھے تلاش کرتی پھرے گی، مجھے دیکھتی پھرے گی، میں چار بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، لوگوں کے اعمال نامے میں وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ دیکھے گا، چار بیٹیوں کے جو باپ ہوں گے ان کے نام اعمال کو بند کروا کے میں رو رو کے اپنے آنسو دکھاؤں گا۔ اللہ کہے گا محبوبہ کیوں رو رہے؟ یا اللہ چار بیٹیوں کا باپ لے کے آیا، یہ تو دنیا میں بڑے امتحان دے کے آیا، لوگوں نے اسے تانے دیے تھے، اس کی بیڑی پہ لوگ پتھر مار کے جایا کرتے تھے، یہ سجدے میں تیرے آگے رویا کرتا تھا، یا اللہ میری عزت بچا لے، عزت بچا لے، عزت بچا لے۔ پروردگار عالم کا بھی رحمت والا دریا جوش میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے محبوبہ کیا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم ایک دفعہ اسے ہنس کے دکھا دے، جب اللہ مسکرا کے دکھائے گا، رحمت والے نبی نے فرمایا اسی وقت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لاؤں گا، چار اور تین بیٹیوں والے کا ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ پلاؤں گا، جام کوثر اپنے ہاتھ میں لے کے میں جیب بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر میں اس کے یہاں بوسہ دوں گا، پھر یہاں بوسہ دے کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میں جنت کی چوکھٹ پار کر آگے آؤں گا۔ جلدی سے ایک جوان اٹھا کے لگا جی میرے دو، فرمایا تو بھی آ جانا، ایک کھڑا ہوا کہنے لگا میرے ایک، فرمایا تو بھی آ جانا، کہ کملی والے جس کے ہے کوئی نہیں، فرمایا اللہ سے مانگ اور قیامت کے دن آ کے کہہ دینا میں نے بھی مانگی تھی، تیرے لیے بھی خدا کو میں رو کے دکھا دوں گا۔ آج میرے عزیزوں میرے پاس قاری صاحب آئیں گے، میرے پاس کوئی آئے گا آ کے کہیں گے، میرے پاس کوئی نمازی آئے گا، کوئی کان میں کہے گا دعا بتا دو، کوئی کان میں کہے گا وظیفہ بتلا دو، کیس لڑ رہا ہوں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، کوئی کہے گا جی وظیفہ بتلا دو، بچیوں کے رشتے نہیں آئے، کوئی کہے گا وظیفہ بتلا دو، بچے کی نوکری لگی، ہائے ہائے کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتا مولوی صاحب مجھے وہ عمل بتلا، مجھے وہ وظیفہ بتا کہ میرا گھر جہنم سے جنت نظیر بن جائے، بچے میرے فرما بردار بن جائے، بیوی میری با اخلاق بن جائے۔ اللہ اکبر، میں باہر لوگوں کے سامنے جی ہنس کے ملتا ہوں، کبھی میں ووٹوں کی خاطر روڈوں کے اوپر جھاڑو دیتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر میں کچرے کے داوڑے اٹھا اٹھا کے پھرتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کے جنازے پڑھنے جاتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کی موت میت کے کندھے دیتا ہوں مولوی صاحب، لیکن جب میں گھر میں آتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میری زبان کے اوپر کتا بن جاتا ہے، میں گالیاں دینے سے باز نہیں آتا۔ یاد رکھو مولانا اجود حقانی کی دعوت پر جامع حسینیہ کے اندر آنے والوں، رب کعبہ کی قسم یہ علماء کرام کے
ہاتھ اپنے سر پہ پھروا کے تائید لے کے بات آگے کروں گا۔ او لوگو قیامت کا دن ہوگا، تجھے مجھے نماز کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، روزے کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، زکوٰۃ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، صدقات والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حج والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حقوق اللہ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر۔ لیکن جب باری میرے اخلاق کی آئے گی، باری آپ کے اخلاق کی آئے گی، یہ پرچہ مجھے نہیں دیا جائے گا، میری بیوی کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا حل کر، تیرے سے کیسے بولتا تھا، لال جوڑا پہنا کے 5000 روپے حق مہر لکھوا کے آیا تھا، حق مہر دیا، اگر بیوی نے کراس لگا دیا نماز والا پرچہ ضائع۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تجھے گھر کے اندر پیار سے مخاطب کرتا تھا یا تجھے کہتا تھا عورت تو جتی ہوتی ہے، کاٹنے لگ جاؤ تو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو۔ اگر عورت نے روکے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ کراس کا نشان لگا دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا بتا زندگی کے اندر جب یہ کھانا کھاتا تھا تجھے نوکرانی بنا کے کھڑا کرتا تھا یا پیر کی جتیوں میں بٹھاتا تھا، اگر عورت نے روکے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ قلم پھیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 6 مہینے کے بعد کہتی تھی مجھے اماں ابا یاد آ رہے ہیں، ایسا زوردار تھپڑ مارتا تھا کہ 5 انگلیوں کے نشان 4 انگلیوں کے نشان چہرے پہ پڑ جاتے تھے۔ اگر اس نے روکے دکھا دیا تو سارے پرچوں کو اللہ یوں ٹیشو کی طرح مروڑ کر اللہ جل شانہ منہ پہ اوپر مارے گا اور فرمایا جائے گا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں وہ میرے بندوں کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں اخلاق اخلاق اخلاق، اپنی گھریلو زندگی کے اخلاق اچھے کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، یہ کون کہہ رہے؟ مکے کا در یتیم کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ صاحب لولاک کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ سارے نبیوں کا سردار کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ معراج کا دولہ کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ جس حضرت آدم علیہ السلام نے معراج کی رات سینے سے لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے ماتھے چومے، یہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں او لوگوں اپنی نمازوں پر اخلاق کا سہرا، اپنے روزے پر اخلاق کا سہرا، اپنے حج زکوٰۃ پر اخلاق کا سہرا باندھ کے لے کے آنا۔ اللہ اکبر، جیسے دولہے کو دیکھ کے انسان مسکرانے لگ جاتا ہے، تیرے میرے کھوٹے عملوں کو دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ بولو بولو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ گھریلو زندگی تلاش کرو، امن آئے گا، سکون آئے گا۔ جاؤ 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 اس حوا کی دیوی سے، اس غیرت مند عورت سے کہہ دو سکون اللہ نے پردے میں نہیں، چنیوٹ کے فرنیچر میں نہیں، گرمی کے موسم میں ڈی فریزر میں نہیں رکھا، سکون تو اللہ نے ازواجی زندگی کی خوش اخلاقی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج عورت کہتی ہے جاؤ ریکارڈنگ کر کے لے جاؤ، آج عورت کہتی ہے اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اسلام ہمیں کیوں دباتا ہے، ہمیں کیوں پردے کے بارے میں کہتا ہے، ہمیں کیوں چادر 4 دیواری کے تقدس کے بارے میں کہتا ہے، اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ توجہ سے میرے بھائیوں یاد کر کے جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ اسلام نے کیا دیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک عورت کو 4 نوکر عطا فرمائے۔ پہلا نوکر جب دنیا کے اندر آئی اور آ کے اس نے ریری کرنا شروع کیا اور آنکھیں ابھی کھولی نہیں تھی، ماں کے سینے کی دھار اس کے منہ میں اتاری، اللہ اکبر۔ پھر فیڈر چوسنی لانے والا کون ہے؟ ابا۔ اس کے لیے چمچی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے پیالی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے کپڑے لتے لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ پیمپر سے لے کر جوان ہو گئی لال جوڑا پہنانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ اس کا ملازم بوڑھا ہو گیا، اللہ نے جوان بھائیوں کو اس کا نوکر بنا دیا، فرمایا تطہیر کی چادر ہے، پاکیزہ عورت ہے، غیرت مند ہے، میں نے اس کے جوتے کے اوپر بھی پردہ ڈالا ہوا، دیکھنا میں نہیں چاہتا خوشی کے موقع پر جب اس کی ڈولی اٹھے تو غیر محرم کے کندھے پہ جائے، بھائی اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جائے۔ جب سسرال کے اندر گئی، پھولوں والی گاڑی کے اندر آگے اس کا دولہا، آگے اس کا گھر والا، اس کا نوکر بنا کے بٹھا دیا۔ جب تک باپ کے گھر میں تھی بھائی اور باپ کی ذمہ داری تھی، اب تیرے گھر کے اندر آ گئی، روٹی کپڑے مکان کی ذمہ داری تیری۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آجا نوجوان، میں تجھے بتلاؤں تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ پوچھ ابا تیری جوانی کہاں چلی گئی، پوچھ ابا جان تیرے ہاتھوں میں چھالے کیوں پڑ گئے، پوچھ ابا جان زندگی کے 30 سال ہو گئے تیرے پیروں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، پوچھ ابا
ابا جان سردی کے موسم میں اللہ اکبر گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے کیوں پھرتا ہے؟ ابا جان میری زندگی کے اندر 10 عیدیں ہمارے گھر میں آئی، میں نے تجھے کبھی نیا جوڑا پہننے نہیں دیکھا، میرا جلا ہوا جوڑا پہن کے کہتا ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ ابا جان مجھے بتا تو صحیح، تیرا فروٹ کھانے کو دل کرتا ہے، پیسے بچا کے اپنے سلوکے میں ڈال کے لے آتا ہے، ابا جان سالن کے اندر بوٹی آتی ہے، روٹی کے ٹکڑے سے میری طرف کر دیتا ہے، کیا تجھے گوشت کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا؟ ابا جان ایسی میرے کمرے میں لگایا اور ساری رات بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے، ہاتھ کا پنکھا لے کے جلتا رہتا ہے۔ اب بھی پوچھتے ہو ہماری باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اب تو ڈوب کے مرنا ہی باقی رہ گیا۔ رب کعبہ کی قسم تمہارے میرے باپ نے تمہارے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جب ہم پیدا ہوئے محلے والے کہنے لگے کس کا ہے، ناچنے والے کہنے لگے کس کا ہے، گڑ کی ڈلی کھانے والے کہنے کس کا ہے، لڈو کا پیڑا کھانے والے کہنے لگے کس کا ہے۔ تیرا باپ دوڑا دوڑا میونسپل کمیٹی میں گیا، برتھ والے سرٹیفکیٹ کے اوپر اس نے تیرے باپ کے نام کی جگہ جلدی سے اپنا نام لکھوایا۔ رب کعبہ کی قسم اگر تیرا ابا اپنا نام تیرے نام کے ساتھ نہ لگاتا، علی پور والے تجھے حلال زادہ کہنے کو تیار نہ ہوتے۔ جس گلی سے گزرتا اگر بل باپ کے ہوتا، دنیا تجھے حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ کہتی۔ یہ تیرے باپ کا احسان ہے۔ عورت کہنے لگی جینے کا حق مجھے چاہیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آج کی عورت اس طرح کی آواز لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے معاشرے کے اندر جینے کا حق چاہیے۔ اسلام کون سا اسلام ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ عورت کہتی ہے مجھے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا حق ہے۔ مولوی صاحب کیا جائے گا اگر میں ٹول پلازہ پہ بیٹھ کے پرچی کاٹوں گی، اپنے خامد کا ہاتھ بٹاؤں گی، اگر وہ 50,000 کماتا ہے 30 میں لے کے آؤں گی، بجلی کا بل وہ دے گا، راشن کا خرچہ وہ دے گا، کچن کا سارا انتظام وہ دے گا، بچوں کی ٹیوشن میں دوں گی۔ نا 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 نا، تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے؟ شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، تو دال روٹی کھا لائے گا میں دال روٹی کھاؤں گی، تو گوشت روٹی لائے گا میں گوشت روٹی کھاؤں گی، تو گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہنائے گا میں تجھے سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی، تو مجھے زمین پہ لٹائے گا میں لیٹ کے دکھاؤں گی، تو ہنس کے دکھائے گا میں ہنس کے دکھاؤں گی، تو رو کے دکھائے گا میں رو کے دکھاؤں گی۔ اللہ تجھے بیٹی دے دے، تیری بیٹی تیرا نطفہ میری گود کے اندر آئے گا، تو جا کر حلال روزی کما، میں اس بیٹی پر اتنی محنت کروں گی دنیا والوں کو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، تو اللہ تجھے بیٹا عطا فرما دے، تو اس کے لیے حلال روزی کا التزام کر، گود میری ہوگی اسکول اس کا ہوگا، اللہ اکبر، تعلیم اس کی ہوگی، ٹیچر میں بل کے دکھاؤں گی۔ جب یہ جوان ہو کے دکھائے گا تجھے تیرا بیٹا نظر آئے گا، علی پور والے دیکھیں گے انہیں وقت کا عبدالقادر جیلانی نظر آئے گا۔ یہ شانہ بشانہ ہے، تو دن کہے گا میں دل کہوں گی، تو رات کہے گا میں رات کہوں گی۔ یہ شانہ بشانہ ہے، تو کہے گا اس سے پردہ کر میں کروں گی، تو کہے گا اس کے سامنے نہیں آنا میں نہیں آؤں گی، اور تو کہے گا یہ میرا باپ ہے اس کی عزت کر، میں باپ سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی، میں ماں سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی، تو کچے مکان میں رکھے گا میں کچے مکان میں رہوں گی، تو پکے مکان میں رکھے گا میں پکے مکان میں رہوں گی۔ جنازہ میرا اٹھے گا، کندھا تو دے گا، دنیا دیکھے گی قبر میں جا رہی ہے، انشاءاللہ تیرے قدموں کی دھول کے صدقے جنت کے اندر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے تیری زندگی کے اندر بیوہ ہو گئی تو رب کعبہ کی قسم وہ سیدہ عائشہ کی مثال بن کے دکھاؤں گی، جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بیوہ عورت کو گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ سہیلی آئی ایک دروازے پہ اماں عائشہ کی، ایک سہیلی آئی، من دق الباب، کون؟ کہنے لگی تیری بچپن کی سہیلی، کہ اندر آ جا، پرداٹا اندر آ گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ویڑے میں چمک رہا ہے، نیچے ہے لیے اے اماں جان میری طرف منہ نہیں کرتی،
کہنے لگی گھر کے ویڑے میں سورج چمک رہا ہے. انہوں نے کہا سورج کا اور ادھر منہ کرنے کا کیا آپس کے اندر معاملہ؟ کہنے لگی پتہ نہیں اس وقت کتنی دنیا سورج کو دیکھ رہی ہوگی، میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم کی نظر کے ساتھ میری نظر مل جائے. انہوں نے کہا بی بی خیر تو اتنا پکا پردہ، کیا جواب دیا؟ کہنے لگی آخری وقت تھا کس کا؟ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا. ادھر دیکھا بیٹی نے رو کے دکھایا، بیٹی کو اپنا ہاتھ پکڑایا. ادھر دیکھا میں نے رو کے دکھایا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا. میں نے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے ان کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں میں فرمایا عائشہ میرے بعد بتا زندگی کیسے گزارے گی؟ میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا ہماری وجہ سے پریشان نہ ہونا، کعبے کے رب کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ آپ کو تاج نبوت ختمت نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجا. یہ چہرہ کملی والے دیکھ لے، اس چہرے کو یہاں گھر کے اندر باپ ابو بکر نے دیکھا، جب تیرے گھر میں آئی تو نے دیکھا، تیرے جاتے ہوئے تیرے سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں اس چہرے کو اتنا چھپاؤں گی سورج بھی میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا. بس آگے چلو آگے چلو. بیان آخری ہے. میں نے کہا آخری میں کہا تھوڑی سی بات اور کر لوں گھریلو زندگی پہ. کچھ میں نے سنانا ہے پھر آپ نے بھی کچھ سنانا ہے، کوئی انشاءاللہ سنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. دو چار باتیں. آپ کے علی پور کی تعلیم بڑی ماشاءاللہ مشہور ہے. یہ علی پور کی تعلیم بڑی مشہور ہے. تمہارے ابھی روشن ضمیر رہتے ہوں گے اور کو ایجوکیشن کا بڑا اہتمام ہوگا. کو ایجوکیشن جانتے ہیں؟ فلانی محلے کی لڑکی فلانے محلے کا لڑکا. اور میں تو ماں باپ کو دیکھ کے حیران رہتا ہوں 6 لڑکوں کے درمیان اپنی بیٹی کو بٹھاتے یہ سارے تیرے بھائی ہیں فکر نہ کر لے جا. چلو چلو میں نے پوچھا کو ایجوکیشن ایک اسکول کے اندر لڑکا اور لڑکی بیٹھ کے پڑھنا یہ کیسا ہے؟ او لوگوں یہ بھی تمہیں مدرسے والے بتائیں گے. اللہ اکبر. گنبد خضرا سے اعلان ہوا جاؤ میرے جنید بغدادی کے پاس چلے جاؤ، اس معاملے میں وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. آؤ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا ذرا جی بتا دو اللہ اکبر غیر محرم کا غیر محرم سے پڑھنا کیسا ہے؟ 4 جملوں میں جواب دے کے لاجواب کر دیا. فرمایا او لوگوں پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی حجرابیہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، اتنی پاک جگہ پر اتنی پاک مردوں کے سامنے نبی کی غیرت والا دین لایا ہوا کسی عورت کو غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. شادی کے اندر آ گئے، تیرے میرے گھر مہمان آ گیا، عورتوں کی عادت بنی ہوئی ہے مردوں سے سلام کرنا. اے میرا ممیرے، اے میرا مسیرے، اے میرا پھپیرے، چلو چلو گنبد خضرا کی کنڈی کھٹکھٹائیں اور عرض کرے کملی والے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ جواب ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ رہنمائی کیا ملی؟ میں نے عرض کی کملی والے غیر محرم سے ہاتھ ملانا کیسا، کزن سے ہاتھ ملانا کیسا، پھپھی کے بیٹے سے ہاتھ ملانا کیسا، چاچے کے بیٹے سے ہاتھ ملانا کیسا؟ فرمایا او لوگوں ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے خنزیر. کتا خشک کپڑوں پہ لگ جائے نماز پڑھ سکتے ہیں، خنزیر خشک ہو اس کے بال گیلے نہ ہو اگر وہ کپڑوں سے ٹکرا جائے تو بہتر ہے کپڑے پاک کر کے پہنو. رب کعبہ کی قسم ہے آواز آئی مدینہ پاک سے. فرمایا او لوگوں خنزیر جسم کے ساتھ لگنے سے اتنا جسم ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے وجود ناپاک ہو جاتا ہے.